تو چلیے بنا کسی تاخیر کے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو دنیاوی سرحدوں سے بالکل آزاد ہے۔ ہم اسلام کے مقدس ترین مقامات کی جغرافیائی اور روحانی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بے پناہ انسانی حرکت اور عقیدت کی بات ہے جو ہر سال لاکھوں انسانوں کو دنیا کے کونے کونے سے کھینچ لاتی ہے، اور جس کا عالمی ثقافت پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ 3 کروڑ، ذرا سوچئے اس بارے میں۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ ان زائرین کی تقریباً تعداد ہے جو ہر سال صرف ایک مقدس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ یہ حیران انگیز تعداد اس بات کو شاندار انداز میں واضح کرتی ہے کہ ان مقامات کی کشش کتنی بے پناہ ہے۔ انسانوں کا اتنا بڑا سمندر جو ہر سال ایک خاص سمت میں سفر کرتا ہے، واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ پہلا حصہ 3 عالمی پناہ گاہیں جو اس عقیدے کا مرکز ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مختلف روایات اور فقہی اختلافات کی طرف جائیں، اس مشترکہ بنیاد کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ خیر، سب سے پہلے حرمین کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل لفظ حرم کا تثنیہ ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے 2 پناہ گاہیں۔ تاریخی طور پر یہ اصطلاح خطہ حجاز میں واقع مکہ اور مدینہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ مکہ اور مدینہ بلا شبہ اس عقیدے کا بنیادی اور سب سے اہم محور ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کہانی بہت پیچھے جاتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق پہلا کعبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور بعد ازاں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اس کے ڈھانچے کو دوبارہ کھڑا کیا، اور پھر 605 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ طویل اور گہری تاریخ ہے جو اسے مسلمانوں کے لیے حتمی قبلہ یعنی نماز کا رخ بناتی ہے۔ مکہ کے بعد اگلا ذکر آتا ہے مدینہ میں واقع مسجد نبوی کا۔ یہ اسلام کا دوسرا سب سے مقدس مقام ہے، اور یہاں ایک بڑی دل کو چھو لینے والی تاریخی حقیقت ہے۔ جب پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے، تو انہوں نے اسے یوں ہی تحفے کے طور پر قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کی پوری قیمت ادا کرنے پر اصرار کیا۔ آج اسی مسجد میں اس مشہور سبز گنبد کے ٹھیک نیچے ان کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے عظیم مقام کی طرف۔ 610 عیسوی کے ان حیرت انگیز روحانی واقعات نے یروشلم میں واقع مسجد اقصی کو تیسرا مقدس ترین مقام بنا دیا۔ روایات کے مطابق ایک رات کے سفر میں پیغمبر اسلام مکہ سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں انہوں نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت کی، اور پھر وہیں موجود صخرہ یعنی فاؤنڈیشن اسٹون سے انہیں آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی۔ اور ہاں، یاد رہے کہ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کا قبلہ بھی یہی مسجد اقصی ہی تھی۔ تو یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان 3 مقدس مقامات کی عالمگیر حیثیت پر تو سب متفق ہیں، مگر تاریخ کے اوراق میں روایات کہاں سے الگ ہوتی ہیں؟ غیر جانبدارانہ طور پر یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ اس مرکزی عقیدے کے بعد مختلف فرقوں کے ہاں مقدس مقامات کا تصور کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں سے راستے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ سنی اسلام میں زیادہ تر توجہ ان مقامات پر مرکوز کی جاتی ہے جو تاریخی صحابہ اور فقہی مکاتب فکر کے بانیوں کی یادگار ہیں۔ دوسری جانب شیعہ اسلام میں مزارات کی زیارت اور خاص طور پر امامت اور شہادت سے وابستہ مقامات کے ساتھ ایک انتہائی گہری اور جذباتی عقیدت پائی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ سنی علمی مراکز جو فقہ کے محافظ سمجھے جاتے ہیں۔ عرب خطے سے تھوڑا باہر نکل کر دیکھیں تو سنی عقیدت کی ایک بہت بڑی مثال استنبول کی ایوب سلطان مسجد ہے۔ 1453 میں جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو یہ مقام عثمانیوں کے لیے سنی مرکزیت کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا۔ اس مسجد میں پیغمبر اسلام کے قریبی صحابی ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، جو اس کی تاریخی اہمیت کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ دراصل سنی فقہ کے جو 4 بڑے مکاتب فکر ہیں، ان کے بانیوں کی آرام گاہیں علم کے بہت بڑے مراکز بن گئیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا بغداد میں، امام مالک کا مدینہ میں، امام شافعی کا قاہرہ میں، اور امام احمد بن حنبل کا مقبرہ بغداد میں ہے۔ یہ صرف قبریں نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے پوری دنیا میں اسلامی قانون نے ایک شکل اختیار کی۔ تیسرا حصہ شیعہ زیارت گاہیں اور ائمہ سے ان کی بے پناہ عقیدت۔ 2 کروڑ، جی ہاں 2 کروڑ، کربلا میں امام حسین کے مزار پر ہونے والے 40 کے سالانہ اجتماع کا یہ پیمانہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے پرامن اجتماعات میں سے ایک ہے، جہاں اتنی بڑی تعداد میں زائرین سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ یہ انسانی عقیدت کا ایک ایسا سمندر ہے جسے دیکھ کر انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس شدید عقیدت کی وجہ کیا ہے؟
اس کی جڑیں 7ویں صدی کے انتہائی المناک تاریخی واقعات سے جڑی ہیں۔ معرکہ کربلا میں امام حسین اور ان کے بھائی عباس کی شہادت نے ان مزارات کو محض آرام گاہیں نہیں رہنے دیا، بلکہ انہیں ظلم کے خلاف مزاحمت، قربانی اور حتمی جرت کی ایسی لازوال علامتوں میں تبدیل کر دیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرح دھڑکتی ہیں۔ اسی طرح ایران کے شہر مشہد میں واقع امام رضا کا مزار دیکھ لیجئے۔ 8ویں شیعہ امام کی یاد میں تعمیر کی گئی یہ زیارتگاہ اسلام میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ ہر سال تقریباً 3 کروڑ زائرین یہاں آتے ہیں۔ اس کا فن تعمیر اور رقبہ اتنا وسیع ہے کہ انسان بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ چوتھا حصہ، متنوع روایات اور مقامات، یعنی مرکزی دھارے سے ذرا ہٹ کر کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ اب تک تو بڑی شاخوں کی بات ہوئی، لیکن کچھ چھوٹی تحریکیں اور شاخیں بھی ہیں جن کا انداز بالکل الگ ہے، جیسے اسماعیلی، جنہوں نے فاطمی دور میں قاہرہ کی الازہر جیسی شاندار مساجد بنائیں۔ شام کے علوی باطنی عقائد کے ساتھ مزار خضر کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس عبادی مسلک مزارات کی زیارت کو سرے سے مسترد کرتا ہے اور مساجد کو صرف عبادت کی جگہ مانتا ہے۔ ترکی کے ایلیوی اپنا روحانی مرکز مساجد کے بجائے جمع خانہ اور قدرتی مقامات کو مانتے ہیں، اور قرآنی، چونکہ وہ صرف قرآن پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی مزار کی روایت کو مانتے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ عقائد میں ہمیں کتنا تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ان سب کے علاوہ ذرا ان لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچئے جو خود کو صرف مسلمان کہتے ہیں اور کسی مخصوص فرقے سے نہیں جڑے۔ ان کے لیے شاید وہ عام سی مسجد، کوئی کمرہ یا خاموش پہاڑی جہاں انہوں نے دل سے دعا کی ہو، زیادہ روحانی اہمیت رکھتی ہو، لیکن وہ اس ذاتی احساس اور ان مقامات کے درمیان فرق کو بالکل واضح رکھتے ہیں جنہیں باقاعدہ الہامی طور پر مقدس قرار دیا گیا ہے۔ تو آخر میں ایک انتہائی فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ صدیوں کی جغرافیائی دوریوں، فقہی بحثوں اور اتنے تاریخی اختلافات کے باوجود یہ کیسی طاقتور کشش ہے کہ ان 3 عالمی پناہ گاہوں کا احترام آج بھی پوری کی پوری اسلامی دنیا کو ایک ہی مرکز سے جوڑے ہوئے ہے۔ مقدس جغرافیہ کی یہ متحد کرنے والی طاقت یقیناً ہم سب کو اس بات پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کس طرح ایک مشترکہ بنیاد اربوں انسانوں کو ایک لڑی میں پرو سکتی ہے۔